اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد فرماتے ہیں کہ جو شخص گھر میں داخل ہو اور سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کرتے ہوئے گھر میں داخل ہو تو فقر اور غربت اس کے گھر سے دور ہو جائے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ فقر اور غربت دور ہو جائے گی اس کی اگر وہ گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ الحمد اور توحید کی تلاوت کرے گا، اور اس قدر برکات نازل ہوں گی کہ نہ صرف اس کا اپنا گھر بلکہ اس کی برکت سے اس کے ہمسائے تک مستفید ہوں گے۔ اسی طرح سے بخار کے مریض کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بہت فائدہ مند سورہ ہے۔ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو بخار ہو اور وہ 40 بار سورہ فاتحہ کو پڑھ کر کسی پانی کے اوپر سورہ فاتحہ کو پڑھے، 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پانی پر پڑھے اور وہ پانی کسی بخار کے مریض پر چھڑک دیا جائے تو اس کا بخار زائل ہو جائے گا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں۔ ایک صاحب خود فرماتے ہیں کہ میری طبیعت میں سستی بہت زیادہ تھی، کاہلی بہت زیادہ تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تنگ آ کر خود سے مجھے کوئی عمل تو پتہ نہیں تھا، میں نے کہا چلو میں 21 مرتبہ سورہ الحمد پڑھتا ہوں خود ساختہ طور پر۔ کہہ رہے میں نے شروع کی اور دوسرے تیسرے ہی روز طبیعت سے سستی بالکل غائب ہو گئی، جو کہ مہینوں اور سالوں سے ختم نہیں ہو رہی تھی، اور اس کی جگہ چستی نے لے لی، کاہلی دور ہو گئی، طبیعت بالکل فریش ہو گئی۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ بیٹی کا رشتہ نہیں آ رہا تھا، میں سخت پریشان تھا، میں نے خود سے ہی، کیونکہ مجھے اعمال تو کچھ پتہ نہیں تھے، میں نے خود سے ہی اس نیت سے سورہ الحمد پڑھنی شروع کر دی۔ کوئی بھی معین ایک عادت کر لیا کہ میں روزانہ اس نیت سے پڑھوں گا۔ کہہ رہے ہیں ابھی صرف چند دن ہی ہوئے تھے شروع کی، اچانک سے ایک بہت اچھا رشتہ آیا اور وہ رشتہ طے بھی ہو گیا۔ دیکھیے یہ سورہ بڑا عجیب و غریب سورہ ہے۔ یہ سورہ زندگی میں واقعتاً معجزاتی تبدیلیوں کو لانے والا سورہ ہے۔ تو ایمان و یقین کامل کے ساتھ تمام شکوک و شبہات کو نکال کر اس کی تلاوت کی جائے، اس کی تفاسیر بھی پڑھیں، اس کے معنی مفاہیم سے بھی آگاہی حاصل کریں، اور پھر آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کس قدر تیز رفتاری کے ساتھ زندگی کے اندر تبدیلی واقع ہوتی ہے۔